روایت کو بیان کرنے والے خود امام حسن المجتبی علیہ السلام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام خود اس روایت کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام اور مولا کائنات علیہ السلام کسی غزوہ پر تشریف لے گئے، کسی جنگ پر چلے گئے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اور مولا کائنات علیہ السلام یعنی نانا جان اور بابا جان کسی غزوہ پر گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور نکلتے نکلتے صحرا میں چلے گئے۔ صحرا میں جا کر قدرتی مناظر کی طرف توجہ فرمانا شروع کر دی۔ وہی نانا کی سنت جو بچپنے میں نانا کیا کرتے تھے وہی حسنین کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھ رہے ہیں جناب حسین علیہ السلام۔ اتنے میں ایک یہودی تھا صالح بن رافع، وہ یہودی آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ گھر لے گیا اس نے جا کے اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کو چھپا لیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ جب عصر کا وقت آیا نا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ مضطرب اور پریشان، امام حسن فرماتے ہیں اس دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ تعالی 70 مرتبہ دروازے پہ آئی نا امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے، 70 مرتبہ، اتنی پریشان۔ اور جب حسین علیہ السلام گھر واپس نہ آئے تو پھر گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں۔ فرمایا حسن بیٹا اب تمہارے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا اب تم ہی اٹھو اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جناب امام حسن علیہ السلام اٹھے اور بھائی حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور ایک آواز بلند کی، اے حسین ابن علی، اے میرے بھائی، اے نانا مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو کہاں ہے؟ اپنے بھائی کو زیارت کیوں نہیں کرواتا؟ کہاں ہے تیری ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہ؟ مضطرب ہے، پریشان ہے، تو کہاں ہے؟ یہ آواز دیتے جا رہے ہیں اور آواز دیتے دیتے صحرا میں چلے گئے۔ جب صحرا میں گئے نا جناب امام حسن علیہ السلام تو اب زیادہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ملا نہیں، آوازیں دے رہا ہوں، مدینہ کی گلیاں پھر آیا ہوں لیکن آواز نہیں آ رہی، جواب نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دم سے ایک ہرن نکلا۔ میں اب بھائی کی پریشانی کی وجہ سے مضطرب تھا، پریشان تھا، بھائی کی محبت میں گم تھا۔ وہاں سے جب ایک ہرن نکلا نا تو میں نے ہرن سے پوچھا، ہے ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہیں صاحب امر۔ پتا تھا کہ میں پوچھوں گا تو درخت بول پڑے گا، یہ تو ہرن ہے۔ ہرن سے پوچھا کہ ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اب ہرن نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ اوپر کیا، یہی دعا کی ہوگی نا، اللہ تیرے نبی کے بیٹے نے پوچھا ہے، کسی اور نے پوچھا نہیں کہ چل پڑوں، جواب دینا ہے، قوت گویائی عطا فرما۔ اب ہرن کو قوت گویائی عطا ہوئی، ہرن نے جواب دیا، اے حسن ابن علی سنیے، آپ کے بھائی حسین کو صالح بن رافع یہودی اپنے گھر میں اٹھا کے لے گیا ہے۔ اب یہاں پر انداز امامت دیکھیے، ان کا چھوٹا بھی محمد ہے، ان کا بڑا بھی محمد ہے، کلنا محمد کلنا۔ امام حسن نے جب یہ سنا کہ صالح بن رافع میرے بھائی حسین کو لے گیا ہے، چاہیے کیا تھا؟ گھر واپس پلٹ جاتے، ماما کو بتاتے، جناب فضا سلام اللہ علیہ کو بتاتے، نہیں، ہرن سے سنا جناب حسن علیہ السلام نے صالح بن رافع کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اور دروازے پر پہنچے، دستک دی اور آواز دی، اے صالح بن رافع باہر نکل اور میرے بھائی کو واپس کر، اے صالح بن رافع گھر سے باہر آ اور میرے بھائی حسین کو مجھے لوٹا دے۔ یہ کہنا تھا، صالح بن رافع باہر آیا، فرمایا اے صالح بن رافع
میرے بھائی کو مجھے لوٹا دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی ماں زہرا کو بتا دوں، اور اگر میں نے اپنی امی جان کو بتا دیا اور ان کی زبان سے دعا نکل آئی تو قیامت تک کوئی یہودی نہیں بچے گا، قیامت تک کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ پھر اگر میں نے اپنے بابا علی کو بتا دیا نا، اپنے بابا علی کو بتا دیا تو ان کی زلفکار نے یہودیوں کو کاٹنا شروع کر دینا ہے۔ اور سن اے صالح بن رافع، اگر میں نے اپنے نانا کو بتا دیا نا، نانا جان کو، کہ صالح بن رافع نے میرے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو پھر میرے نانا جان کی جو ترکش اخلاص کا تیر ہے، دعائیں یقین کی کمان سے نکل کر کعبہ قوسین کی بلندیوں تک جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور سن اے صالح بن رافع یہودی، اگر میرے نانا کی دعا قبول ہو گئی تو قیامت تک سارے یہودی بے جان ہو جائیں گے۔ اب جب صالح جو یہودی تھا، اس نے جب یہ جستجو اور یہ تلاش کرنے کا انداز دیکھا نا، تو جناب حسن علیہ السلام سے سوال کیا، اے حسن، اے بیٹے، تیری والدہ کون ہے؟ تیری والدہ زہرا کون ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاخرہ اور فخر خلق خدا ہیں، اور صفوات خاندان رسالت ہیں، واسطہ کلادہ عزت جلالت ہیں، درہ صدف عظمت ہیں، غرہ چہرہ علم و حکمت ہیں، نقطہ دائرہ مناقب مخافر ہیں۔ اور سن ان کی ضمانت میں گناہگاروں کی بخشش کی سند ہے، اور سن وہ سادات کی ماں ہیں اور سعادتوں کا مجموعہ ہیں۔ اور سن اہل محشر جب وہ گزریں گے نا تو اہل محشر کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کا نام بطول عذرا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب جو صالح بن رافع یہودی تھا، اس نے کہا، اے حسن، اے بیٹے، میں نے تیری زہرا، تیری والدہ محترمہ کا تو جان لیا، اب تیرے بابا کے متعلق مجھے نہیں پتا، اپنے بابا کے متعلق بھی بتا دے۔ تو جناب حسن علیہ السلام پھر بولے، فرمایا، میرا بابا شاہ مردان شیر یزدہ ہے، میرے بابا میدان حرب میں تلوار چلانے والے ہیں، شرکسوں اور جو منکرین ہیں ان کے اوپر نیزہ چلانے والے ہیں، اور ان کی شجاعت و جرأت اور بہادری کے نغمے جبریل امی عرش معلیٰ پر گاتا ہے۔ ان کا نام علی خود خدا نے رکھا ہے، مصطفیٰ ان کی تعظیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور سن وہ غالب آنے والے سردار ہیں، اور ان کا نام محور فلک مواہب علی ابن ابی طالب ہے۔ جناب صالح بن رافع تھا، جب اس نے سنا نا کہ بابا کے متعلق، عرض کی، اے حسن، میں نے تیرے بابا کو بھی جان لیا، اب یہ تو بتا تیرا نانا کون ہے؟ نانا کون ہے؟ فرمایا، سن، نانا شرف خلیل کے صدف کے موتی ہیں، وہ مقدس اسماعیل کے شجر کا ثمر ہے، وہ قندیل بزرگی کا درخشندہ نور ہے۔ اور سن، انہوں نے عشاء کی نماز مسجد اقصی میں ادا کی تھی، اور سنتیں عرش معلیٰ پر ادا کی، اور پھر وہ کعبہ قوسین پر گئے۔ وہ جنوں انس کے رسول ہیں، وہ دونوں جہانوں کے امام ہیں، وہ کونین کے سردار، اور وہ جد سبتین سندین ہیں۔ میں حسن ہوں، جو تو نے اندر چھپا کے رکھا ہے وہ میرا بھائی حسین ہے۔ صالح بن رافع نے جب یہ سنا نا سب کچھ، آنکھیں نم ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ جو دل کا زنگ تھا، میں نے عرض کی نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، واخرنا محمد، واللہ تعالی کلنا محمد، ان کے سب محمد ہیں۔ صالح بن رافع نے جب یہ سنا نا کہ جس کا چھوٹا سا بچہ 4 سال امام حسن کی عمر، اور ایک روایت میں 4.5 سال، اس سے زیادہ نہیں، 4.5 سال عمر مبارک امام حسن کی، اور اتنا فصیح خطبہ، اس نے سوچا کہ جس کا چھوٹا سا بچہ اس قدر فصاحت اور بلاغت والا ہے، اس کا بابا علی کیا ہوگا، اس کی سیدہ زہرا کیا ہوں گی، ان کا نانا محمد رسول اللہ کیا ہوں گے۔ اور پھر اب
صالح بن رافع یہودی نے کہا اے بیٹے حسن آپ نے میرے دل کا زنگ دور کر دیا ہے، میں آپ کے بھائی کو بعد میں لے کے آتا ہوں، پہلے مجھے اسلام میں داخل کر کے اپنے نانا کا دین سکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے نانا کے دین کی گواہی دے سکوں۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے پھر جناب صالح بن رافع کے اوپر اسلام پیش کیا۔ جناب صالح بن رافع نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا، اندر گئے، اندر سے امام حسین علیہ السلام کا بازو تھاما، دست اقدس تھاما اور باہر تشریف لے کے آئے۔ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں امام کے حسین علیہ السلام کا ہاتھ عطا فرمایا اور عرض کی اے شہزادو ذرا رکیے، ایک خواہش اور ہے۔ شہزادے رکے، جناب صالح بن رافع اندر گئے، ایک تھال جس میں سونا اور چاندی تھے لے کے آئے، شہزادوں کے سر پہ مارا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر یہی نہیں آگے صالح بن رافع اگلے ہی دن اپنے 70 افراد جو خاندان کے سردار، آپ سردار تھے، اپنے 70 افراد کے ساتھ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی آپ کے در دولت پر گئے، سر کو جھکایا اور آواز دی السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت کے گھر والوں میرا سلام ہو، اور اہل بیت کے گھر والوں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد اپنی سفید داڑھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ تعالی کی چوکھٹ پر اس سے جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ اندر سے جناب فضا کی آواز آئی کہ اے صالح بن رافع، شہزادی زہرا فرما رہی ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر یہ بیٹے ہیں رسول اللہ کے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کر۔ صالح بن رافع وہیں پر کھڑا ہو گیا اور جناب رسالت مآب کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کئی دنوں کے بعد حضور کی ذات واپس پلٹے۔ جناب صالح بن رافع حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا سارا واقعہ پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صالح بن رافع میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے خوشی ہوئی، مگر سن حسن اور حسین اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، لہذا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر اور اللہ تیری معافی قبول فرمائے۔ اور پھر صالح بن رافع کی ذات اقدس صحابی رسول بننے کے بعد بھی 70 دن تک مدینہ کے صحراؤں میں روتے رہے، 70 دن تک توبہ کرتے رہے، عرضیں کرتے رہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے دل زہرا دکھایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر والوں کا دل دکھایا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے بندو، جو یہودی تھا اسلام قبول کیا، اتنی معرفت مل گئی، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ تو جان گئے کہ اگر حسنین ناراض ہو گئے تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن آج کا ملا 10 سال پڑھنے کے بعد، 20 سال پڑھنے کے بعد، درس نظامی کرنے کے بعد، محدث بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، علامہ بننے کے بعد یہ نہ جان سکا کہ اگر ان سے تعلق نہ رہا تو برباد ہو جاؤں گا۔ واللہ تعالیٰ ایسے مولوی سے، ایسے ملوٹے سے، ایسے مفتی سے وہ یہودی بہتر ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اگر حسنین ناراض ہو گئے تو سب کچھ رائے گاں ہو جائے گا۔ اور پھر 70 دنوں کے بعد جناب جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنے اس مجنوں کو بلا لیجئے، اپنی اہل بیت کے اس عاشق کو بلا لیجئے جو 70 دنوں سے صحرا میں پھر رہا ہے، اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔